قدیمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قوم پر کون سے نبی آئے، کیا سب فرعون برے تھے یا ان پیرامنٹ کے اندر کیا ہے، اور یہ کیسے بنے، فرعون کی ممی کیسے بنائی جاتی تھی، مصر جانے کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے، اور ایسے مقامات جہاں وزیٹر سب سے زیادہ جاتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کا مصر سے کیا تعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے، اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایجپٹ، جسے اردو میں مصر بھی کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، یہ ملک افریقہ کے بر اعظم میں آتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ اور تہذیب کئی سو سال پرانی ہے، اور یہاں آثار قدیمہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کو جھوٹے خداؤں کا بھی ملک کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے پڑوسی ملکوں کی بات کریں تو شمال مشرق میں اسرائیل اور فلسطین، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا ہے۔ اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو 10,10,400 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی آبادی کی، 10,10,04,00,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولے جانے والی زبان عربی ہے، جس میں زیادہ تر مسلم لوگ ہی آباد ہیں۔ اگر دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو مصر 17واں بڑا ملک ہے۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے۔ 1952 کے بعد مصر نے اپنے آپ کو ایک جمہوریہ انقلاب اشتہار کیا۔ مصر کے اسرائیل کے ساتھ بہت سارے تعانات رہے۔ اگر ہم بات کریں مصر کی اسلامی تاریخ کی تو یہاں پر ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، سب اسی سرزمین پر آئے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کو بھیجا۔ اس ٹائم یہ دیوی دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 1400 دیوتا تھے، اور ان کا سب سے بڑا دیوتا را اوہ ہوا کرتا تھا، جسے آج کل کے دور میں ممی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہم سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فرعون صرف وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، جبکہ فرعون ایک نہیں بہت زیادہ تھے۔ اصل میں مصر کے بادشاہ کو فیرو کہا جاتا تھا، اور اردو میں فیرو کو فرعون کہتے ہیں۔ اس لیے مصر میں ہر آنے والا بادشاہ فیرو یعنی فرعون تھا، جن میں کچھ فرعون اچھے تھے اور کچھ برے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون، اور کچھ بہت برے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون۔ اسی وجہ سے اس ملک کو جھوٹے خداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی ملے گی جو یہ اب گزار رہے ہیں، اس لیے جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ ناظرین، میں آپ کو آگے چل کر یہ بھی بتاؤں گا کہ ممی کیسے بنائی جاتی تھی۔ اس ممی کو ایک سونے کے باکس میں، پھر لکڑی کے باکس میں، اور پھر پتھر کے باکس میں ڈالا جاتا تھا، اور کھانے پینے کی چیزیں، سونا، چاندی، اور یہاں تک کہ اس کے ملازم بھی اس کے ساتھ مردہ دفنائے جاتے تھے، تاکہ مرنے کے بعد بھی بادشاہ والی زندگی گزار سکے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب کوئی بادشاہ مرتا تھا، اس کے ملازم اپنے آپ کو مار لیتے تھے تاکہ بادشاہ کے ساتھ جا سکیں اور اچھی زندگی گزار سکیں، اور یہاں تک کہ بادشاہ کی کشتیاں بھی ساتھ ہی دفنائی جاتی تھی۔ اسی لیے کئی فرعونوں نے اپنے زمانے میں تحریم تعمیر کروائے، جنہیں انگلش میں پیرامنٹ کہتے ہیں۔ آج مصر اہرام مصر کی وجہ سے ٹورسٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مصر کی تاریخ میں سب سے پہلا تحریم مصر جوزر کنگ نے بنوایا تھا، جس کے کچھ سال بعد غزہ کا اہرام مصر بنوایا تھا۔
اس اہرام مصر کو تعمیر کرنے میں تقریباً 20 سال لگے تھے، جس کے اندر 20 لاکھ پتھر لگائے گئے تھے۔ اس کو تاریخ ووفو کے نام سے جانتی ہے۔ اس پیرامڈ کو ووفو پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے 2579 قبل مسیح میں افریقہ، اردن، مصر اور کئی علاقوں میں بادشاہی کی اور طاقتور بنتے گئے، جس کی وجہ سے یہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس ٹائم 19واں فرعون رامسیس تھا۔ آپ کی پرورش بھی اسی فرعون کے گھر میں ہوئی۔ رامسیس نے اپنی بادشاہت اپنے بیٹے کو دے دی، اور یہ وہی بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بحیرہ العلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تب یہ فرعون پیچھا کرتے کرتے اس رستے کے بیچ میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو اپنا حکم دیا کہ مل جا، تو سمندر مل گیا۔ تو اسی سمندر میں وہ فرعون غرق ہو گیا۔ ریسرچ کے مطابق یہ دور 1200 قبل مسیح میں تھا۔ یہ اہرام مصر یعنی کہ پیرامڈ پہلے سفید ہوا کرتے تھے اور موتی کی طرح چمکتے تھے۔ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سفید رنگ ختم ہوتا گیا۔ اب میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں، ان کا وزن 6 ملین ٹن ہے، اور آج کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو برج خلیفہ کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے۔ مصر میں تقریباً 118 پیرامڈ بنے، لیکن کافی ان میں سے ختم ہو گئے، آج چند ہی باقی ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ممی کیسے بناتے تھے۔ یہ تقریباً 3 ماہ کا پروسیجر تھا۔ سب